بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروکیورمنٹ میں کام کرنے والے بہت سے لوگوں کی بلکہ سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ترقی ملے اور ملے، اگر مل گیا تو اور ملے تو، لیکن ترقی کرنے کے لیے مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، جو کمبینیشن ہوتا ہے چیزوں کا، وہ جب تک ان کے اندر نہ آئے تو ترقی کرنا بس ایسے فضول سی ایک خواہش ہی ہو سکتی ہے۔ تو ان جو کمبینیشن آف تھنگز ہے کہ کچھ یہ چیزیں ہونی چاہیے آپ کے اندر جو آپ کو ترقی پہ لے جائیں، تو ان میں سے ایک چیز موسٹ امپورٹنٹ جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے پری کوگنیشن۔ پری کوگنیشن کا مطلب ہے کہ فیوچر میں دیکھنا، آپ آنے والی چیزوں کو کچھ اندازہ کرنا۔ یہ صلاحیت سب لوگوں میں ہوتی ہے، جتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں سب میں ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو ریئلائز نہیں کرتے یا اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے۔ وہ یہ ڈیزائر تو کرتا ہے کہ میں آگے جاؤں، ترقی کروں، لیکن کس بیس پہ کروں یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ جو فیوچر میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہسٹری میں دیکھیں تو ہر وہ چیز جو دنیا میں، دو طریقے ہیں دنیا میں کچھ بھی نئی چیز آنے کے، یا تو وہ بائی چانس انوینٹ ہوتی ہے یا اس کو ریئلائز کیا جاتا ہے، پہلے اس کا خواب دیکھا جاتا ہے، پھر سوچا جاتا ہے، پھر اس پہ کام کیا جاتا ہے، تو پھر وہ بہت سخت محنت، مشقت اور جستجو کے بعد وہ میچور ہوتی ہے، فزیکلی اپیئر ہو جاتی ہے۔ جیسے کوکا کولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بائی چانس انوینٹ ہو گئی۔ یہ وہ جو سائنٹسٹ جس نے اس کو انوینٹ کیا وہ بیسیکلی کف سیرپ بنا رہا تھا، اور وہ ڈفرینٹ ریسپی بنا کے اس کو ٹیسٹ کرتا جا رہا تھا، تو اچانک اس کی وہ جو ریسپی تھی وہ گر کے نیچے کسی برتن میں چلی گئی جس کے اندر کچھ گیس پڑی ہوئی تھی، تو کاربونیٹڈ واٹر تھا، اور اس کے اندر وہ سیرپ گر گیا۔ تو اس نے کہا اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتا، تو جب اس نے اس کو ٹیسٹ کیا تو اس کو وہ بالکل ہی اس جو وہ بنا رہا تھا اس سے اپوزٹ اس کو بڑا ایک ریفریشنگ سیرپ لگا، اور جب اس نے دوسرے لوگوں کو کھایا تو ان کو بھی بڑی خوشی کہ یہ تو بڑی مطلب ٹیسٹفل چیز آپ نے بنائی ہے، تو جب کہ وہ اس نے بائی چانس اس سے بن گئی۔ تو اس کے بعد پھر وہ کوکا کولا، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کا ایک ہی ڈرنک ہے کولا، تو یہاں سے کوکا کولا بنی، لیکن اس لازمی نہیں کہ بائی چانس ہی چیزیں ہوں۔ سوری، بہت ساری چیزوں کے اوپر پہلے سوچا جاتا ہے، پہلے خواب دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ ایروپلین جب بنا تو جو رائٹ برادران تھے تو انہوں نے اس کے لیے پوری جو ورک کیا اس کے اوپر اسٹرگل کی، تو اس کو مطلب ایک پروسیس کے تھرو گزارا، یہ بائی چانس نہیں انہوں نے بنا لیا۔ تو دو طریقے ہیں، یا تو چیزیں خود بخود بائی چانس بن جاتی ہیں یا آپ کو اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور وہ جو اسٹرگل ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک خواب ہوتا ہے، آپ کا ویژن ہوتا ہے فیوچر میں دیکھنے کا۔ چاند پہ جب گیا تو اس سے بہت پہلے لوگ جو رائٹر تھے وہ سٹوریز لکھتے تھے، چندا ماموں پہ کی سٹوریز لکھتے تھے کہ کس طرح سے گڑیا وہاں جا رہی ہے یا لوگ جا رہے ہیں، مطلب بہت ساری چیزیں امیجینیشن سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور آگے جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو ان چیزوں کو امیجنیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہو سکتا ہے، تو پھر وہ کچھ ٹائم بعد آگے جا کے ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جیسے ان کو ترقی دیتے ہیں تو ایسے ہی باقی لوگوں کو بھی ترقی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو آفسز میں کام کر رہے ہیں یا پروکیورمنٹ میں کر رہے ہیں یا کسی بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کر رہے ہیں، تو ان کے آفس میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو کام ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے، ان کا آگے کیا رزلٹ آنا ہے اس کے لیے ان کو کچھ آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ جو آپ کی آگے دیکھنے کی صلاحیت ہے، فیوچر میں جاننے کی یا کسی چیز کا اندازہ کرنے کی کہ یہ جو ابھی کچھ ہو رہا ہے تو اس کا امپیکٹ کل کیا آئے گا یا پرسوں کیا آئے گا، اس کا جو اندازہ ہے اگر یہ آپ کو ہو جائے تو یہی وہ مینیجریل اسکل ہے جو جونیئر سٹاف میں نہیں ہوتی لیکن سینئر سٹاف میں ہوتی ہے۔ وہ چیزوں کو پہلے سے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ ابھی یہ جو ہوا ہے اس کے آگے اس کا رزلٹ یہ پاسبل ہے ہو جائے، تو اور وہ پھر ہو جاتا ہے۔ تو جب ہو جاتا ہے تو وہ جب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہو جائے گا، اس وقت وہ اس کے لیے کچھ سدے باب بھی کر لیتے ہیں کہ اچھا اگر یہ ہو گیا تو پھر اس کو اس طرح سے کور کیا جاتا ہے، اگر تو یہ بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے تو اس کو میں اس طریقے سے یا اس طریقے سے یا اس طریقے، دو تین آپشن رکھ کے وہ کہے گا کہ اچھا میں ان کو اس طرح سے کور اپ کر لوں گا۔
اور اگر یہ آگے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ گڈ رزلٹ آئے گا تو پھر بھی وہ کچھ پلاننگ کرتا ہے کہ اچھا اگر اس کا نتیجہ اتنا اچھا ہے تو پھر میں یہ کروں گا کہ میں اپنے پروموشن کے لیے، انکریمنٹ کے لیے، یا نیکسٹ جاب کے لیے، یا کچھ بھی، پھر وہ گڈ پلاننگ کرے گا کہ میں ایسے کروں گا. تو دونوں صورتوں میں گڈ بیڈ جو بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ابھی جو کچھ ہو چکا ہے، جو مجھ سے غلطی سے یا اچھے طریقے سے یا جدوجہد سے ہوا، تو اس کا امپیکٹ یہ پاسبل ہے گڈ کی صورت یا بیڈ کی صورت، دونوں صورتوں میں وہ کچھ نہ کچھ اسٹریٹجی بنا لے گا، اور پھر جو بھی ہوگا نیکسٹ اگر ہو جاتا ہے تو وہ اسی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کر کے آگے نکل جائے گا. تو یہ پری کوگنیشن تھیوری ہے کہ آپ آنے والی چیزوں کو ریئلائز کرنا سیکھیں. آپ دیکھیں کہ جو ابھی میں کر رہا ہوں اس کا امپیکٹ کیا آگے کچھ ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو پھر میں کیا کروں گا. تو یہ جو تھنکنگ ہے یہ آپ کو مینیجریل کیڈر میں لے کے جاتی ہے، کیونکہ ہر مینیجر اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. جیسے آپ کسی بچے کو دیکھیں کہ اچھا اگر یہ پہلی کلاس میں یا دوسری میں تیسری میں، تو یہ کیا آگے جا کے کیا بن سکتا ہے، تو آپ پہلے سے ایک اوپینین ضرور دیں گے کہ یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، یہ انجینئر بن سکتا ہے، یا یہ دکاندار بن سکتا ہے، بزنس مین بن سکتا ہے. تو کچھ نہ کچھ آپ ضرور اس کے بارے میں کچھ اوپینین دیں گے. سملرلی آپ خود جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا امپیکٹ کل پرسوں اگلے ماہ اگلے سال تک کیا ہو سکتا ہے. تو وہ جو آپ کی صلاحیت ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے کہ آپ چیزوں کو ابھی جو ہو رہی ہیں ان کے امپیکٹ کو فیوچر میں دیکھ کے اس کے لیے کچھ اسٹریٹجی بنا سکیں. تو جب اس طرح کی صلاحیت ہوگی تو بندہ زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہے. دوسری سینئر مینجمنٹ یا دوسرے لوگ اس کو آبزرو بھی کرتے ہیں کہ یار اس نے یہ کہا تھا تو یہ ایسے ہو گیا، تو اس کی فور کاسٹ بہتر ہے، اس کا فیوچر کے لیے آئیڈیا بہتر ہے. تو یہ ایک ترقی کی بہتر صلاحیت ہے. اور پری کوگنیشن تھیوری کو آپ ڈیٹیل میں فردر ڈیٹیل میں اگر جانا چاہیں تو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.